بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی باندی کا محبت الہی میں تکلیف برداشت کرنا۔ فرعون کی ایک باندی تھی، وہ موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو جب پتہ چلا، اسے دربار میں بلایا تو وہ خوشی خوشی دربار میں آئی، اور کیوں نہ آتی، آج تو اس کی محبت کا امتحان کے بعد وصال محبوب کا دن تھا۔ تو کہا جان جائے بلا سے جائے مگر محبوب مل جائے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو کسی اور خدا کی عبادت کرنے لگی؟ فرمایا کہ ہاں ضرور یہی بات ہے۔ اچھا اس خدا کو چھوڑ دے اور میری خدائی کا اقرار میرے سامنے کر لے۔ فرمایا یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ حکم دیا کہ اچھا اس عورت کو چمیخا کرو۔ فوراً چاروں ہاتھ پیروں کو میخوں سے جکڑ کر اور بالکل بے حس و حرکت لٹا دیا۔ پھر بہت سے سانپ اور بچھو جو اہل اللہ کے کٹوانے کے لیے موجود رہتے تھے منگائے گئے اور اس عورت کے اوپر ڈالے، اور کہا کہ لے اب بھی اس خدا کو چھوڑ دے، نہیں تو پورے 2 ماہ تک اس عذاب میں ڈالے رہوں گا۔ بی بی ماشطہ نے جواب دیا کہ تو 2 مہینے کہتا ہے، بے شک تو سارے سال عذاب دے کر دیکھ لے، روز بروز خدا کی محبت میں زیادتی ہوگی، ایک ذرہ کم نہ ہوگی۔ ہرقل شاہ روم کے الفاظ: وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ خَالَطَ بِشَائِطَةِ الْقُلُوبِ۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ جب ایمان لذت دل میں بھر جاتی ہے پھر کسی طرح نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ اے فرعون، 2 مہینے کیا اگر تو برسوں تک بھی عذاب کرے گا تو بھی بندی اپنے رب کو نہ چھوڑے۔ اس نیک بی بی کی 2 لڑکیاں، ایک 4-5 سال کی اور ایک ابھی دودھ پیتی تھی۔ فرعون نے دونوں کو بلا کر پہلے بڑی لڑکی کو ماں کی چھاتی پر لٹا کر ذبح کیا، اور پھر کہا لے اب بھی سمجھ جا، نہیں تو اس دودھ پیتی کو بھی اسی طرح ذبح کریں گے۔ فرمایا کہ اگر سارے جہاں کو لا کر میری چھاتی پر ذبح کر ڈالے گا تو بھی میں اس محبوب کو نہ چھوڑوں گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ اس چھوٹی لڑکی کو بھی ذبح کیا جائے۔ جس وقت اس معصوم منی سی جان کو چھری کے نیچے ماں کی چھاتی پر، جہاں وہ پہلے دودھ پیا کرتی تھی، آج اپنی چھوٹی سی جان اس نعمت کے شکریہ میں راہ مولا میں قربان کرنے کے لیے لٹائی گئی، ماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ 6 مہینے کی جان نے بآواز بلند کہا، ہائے اماں روتی کیوں ہو؟ وہ جنت تمہارے لیے تیار ہو رہی ہے۔ اے ماں، جنت میں پہنچ کر دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ماں بچی سے یہ تعجب کی بات سن کر مضبوط ہو گئی۔ ادھر ظالموں نے اسے ذبح کیا۔ ننھی بچی کا فراق زیادہ ماں نے پسند نہ کیا، خود بھی ساتھ ساتھ راہ جنت ہوئی اور نہایت آرام سے جنت میں پہنچ گئی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں ادھر راہ خدا میں کام آئیں۔ جب سید الموجودات خلاصہ کائنات علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور براق میدان مصر کے قریب پہنچا، یکا یک جنت کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں آئی۔ فرمایا کہ جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ کہا یہ خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا حضرت، جنت تو یہاں سے بہت فاصلے پر ہے، لیکن یہ فرعون کی دختر کی کنگھی کرنے والی عورت کی قبر کی خوشبو ہے۔ واہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ واللہ ایمان میں کیسی تیز خوشبو ہے کہ جس خاک میں ایمان والا مل جائے گا اس خاک کو نمونہ جنت بنا دے گا۔ ہاں، سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب قبر کے باہر سے خوشبو کا یہ عالم ہے تو اندر کیا انعامات برس رہے ہوں گے۔ اس تمام منظر کو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا تو اس نے دل میں کہا، کوئی ماں اپنے دونوں بچوں کو ایسے قربان نہیں کر سکتی سوائے دین حق کے۔ روبرو وقت شہادت اس بی بی کے لیے ملائکہ کا آسمان سے نازل ہونا اور روح مبارک کو جنت کے کفنوں میں لپیٹ کر لے جانا سب نظر آ رہا تھا۔ اب کیا تھا، محبوب کے گھر کے ملازمین نظر آ گئے، سرور بھی مستان کا مضمون ہو گیا، جوش الہی پیدا ہو گیا اور حجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا دیوانوں کی طرح بکھر بیٹھیں۔ اتنے میں فرعون گھر میں
بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ بیٹھا کہ بے ساختہ آسیہ رضی اللہ عنہا نے با آواز بلند فرمایا، یا شر الخلق و ابخس المخلق عمدت الی الماشطہ، فرمایا اے مخلوق میں سب سے برے اور خبیث آدمی، تو نے ایسی نیک عورت کو قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا شاید تجھے بھی ویسا ہی جنون ہوا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے فرعون، مجھے جنون نہیں ہے بلکہ میں اس خدا کو ماننے والی ہوں جسے ماشطہ مانتی تھی، اور وہ کوئی ایسا ویسا خدا نہیں ہے، زمین و آسمان کا رب اور تیرا بھی رب فرعون وہی خدا ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو آپ کے کپڑے پھر پھاڑ ڈالے اور بہت زیادہ مارا، اور بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کے متعلقین رشتہ داروں کو بلایا اور یہ کہا کہ اسے سمجھاؤ کہ یہ بھی کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے۔ متعلقین نے بی بی آسیہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، فرعون خدا ہے، اس کی نافرمانی کرنی ٹھیک نہیں۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر فرعون مجھے ایک تاج ایسا بنا دے کہ سورج اس کے آگے ہو اور چاند پیچھے اور ستارے بیچ میں پھر بھی اس خدائے حقیقی کو نہیں چھوڑوں گی۔ فرعون نے حکم دیا کہ جاؤ آسیہ رضی اللہ عنہا کو چومیخا کرو۔ بی بی کو زمین پر لٹا دیا، چاروں ہاتھوں پیروں میں میخیں جڑ دیں اور چھاتی پر آگ کا طبق بھر کر رکھ دیا، اور یہ کہا کہ اور بھی زیادہ عذاب کروں گا ورنہ اس خدا کو چھوڑ دے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا اگر تو عذاب کرے گا تو میرے جسم کو، لیکن خدا کی محبت میرے دل سے کم نہ ہوگی۔ اے فرعون، اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا تو ہر خون کے قطرے کے بدلے میں عشق الہی اور زیادہ ہوگا، پارا جگر کے عوض میں محبت الہی بڑھتی رہے گی۔ اب حالت یہ ہے کہ خون میں نہائے ہوئے ہیں، طبق آگ کا سینے پر رکھا ہے، مگر عشق مولا کی آگ زیادہ بھڑکتی جاتی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر لگی کہ آج آسیہ رضی اللہ عنہا کے عشق کا امتحان ہے۔ گھبرائے ہوئے آئے، آسیہ نے پکارا کہ اے موسیٰ، میں نے اسے عشق میں یہ ارغوانی جوڑا پہنا ہے، یہ حالت بنائی، یہ تو بتاؤ محبوب اب بھی مجھ سے راضی ہوا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسیہ، اے آسیہ رضی اللہ عنہا، ساتوں آسمان کے ملائک تیرے انتظار میں ہیں، اور رب العزت ملائکہ سے فرما رہا ہے کہ دیکھو ہمارے عاشق بندے ایسے ہیں کہ کیا کیا سخت تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مگر محبت ہماری زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ اے آسیہ رضی اللہ عنہا، مانگ لے جو تیرا جی چاہے۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے۔ اب اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور آسمان کے پردے کھل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے داروغہ رضوان سے کہا میری بندی کو اس کا جنت کا گھر دکھا دو۔ آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا گھر دیکھا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔